سوال: قوم عاد کا شہر کون سا تھا؟ جواب: ان کا شہر ارم تھا، جسے قرآن میں ارم ذات المعاد کہا گیا ہے۔ اس شہر کی عمارتیں اونچے ستونوں والی تھیں۔ یہ شہر بہت شاندار اور پر رونق تھا، لیکن آج اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ سوال: قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق کیسے اڑایا؟ جواب: انہوں نے کہا کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو بے وقوف اور جادوگر کہا ہمارے معبود ہمیں عذاب سے بچائیں گے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم صرف وقت کی گردش سے مرتے ہیں، کوئی اللہ کا عذاب نہیں ہوتا۔ سوال: آیت الکرسی کو کس وقت پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی ایک نہایت بابرکت اور فضیلت والی آیت ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو پڑھنے کا کوئی وقت نقصان دہ نہیں بتایا گیا۔ اسلامی تعلیمات میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کہ آیت الکرسی کو پڑھنے سے کبھی نقصان ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت اس کا پڑھنا باعث خیر، حفاظت اور برکت ہے۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت، علم و حفاظت کو بیان کرتی ہے۔ جب انسان اسے صبح و شام سوتے وقت یا نماز کے بعد پڑھتا ہے تو یہ آیت اس کے لیے ایک حفاظتی قلعہ بن جاتی ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ غلط عقائد کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں وقت آیت الکرسی پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ آیت الکرسی ہر وقت باعث برکت اور حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں داخلے سے صرف موت حائل ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ کی طرف سے محفوظ رہتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی فلاں وقت نہ پڑھو ورنہ الٹا اثر ہوگا۔ یہ عقیدہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ آیت الکرسی اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام کبھی نقصان نہیں دیتا۔ اگر کوئی وقت شیطان کے قریب ہونے کا ہے تو یہی وقت ہے جب اللہ کا ذکر اور آیت الکرسی ہمیں محفوظ رکھتی ہے۔ جب تمہارے دل میں خوف ہو، جب تم تنہا ہو، جب رات کی تاریکی تمہیں ڈرا رہی ہو تو آیت الکرسی کو اپنا سہارا بنا لو۔ یہ آیت تمہارے ارد گرد ایک نورانی حصار کھینچ دیتی ہے، جہاں نہ کوئی جن، نہ شیطان اور نہ ہی کوئی پریشانی تمہیں چھو سکتی ہے۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: منہ سے رال ٹپکنا عام طور پر نیند میں منہ کھلا رہنے، ناک بند ہونے یا گلے میں خرابی کی وجہ ہوتا ہے۔ سوال: کیا رال ٹپکنا کسی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ بعض اوقات اعصابی کمزوری، فالج، معدے کی تیزابیت یا ٹانسلز کی سوجن کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال: بچوں میں رال ٹپکنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ جواب: بچوں میں دانت نکلنے کے دوران رال ٹپکنا عام بات ہے اور یہ پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ سوال: کیا رال ٹپکنا روحانی یا نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: کچھ لوگ اسے نظر بد یا جسمانی کمزوری کی علامت بھی سمجھتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی طبی وجہ نہ ہو۔ سوال: قیامت سے پہلے آخری بڑی نشانی کون سی ہوگی؟ جواب: قیامت سے پہلے کی آخری بڑی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہوگی۔ سوال: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: عام طور پر سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن قیامت کے قریب ایک ایسا دن آئے گا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، جو کہ قدرتی نظام کا الٹ جانا ہے۔ سوال: کیا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول ہوگی؟ جواب: نہیں، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ سوال: کیا اس نشانی کے متعلق کوئی حدیث موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ طلوع ہوگا تو تمام لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان کسی کو فائدہ نہ دے گا۔ سوال: کیا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد قیامت فوراً آ جائے گی؟ جواب:
जी हाँ, उस निशानी के फौरन बाद क़यामत के दीगर वाक़यात जल्दी रोनुमा होंगे और वक़्त बहुत कम रह जाएगा। सवाल, वितर नमाज किस वक़्त पढ़ी जाती है? जवाब, वितर नमाज अशा के बाद सोने से पहले पढ़ी जाती है। सवाल, याजूज माजूज कौन है? जवाब, बनी आदम की एक कौम जो कयामत के करीब निकलेगी और फसाद मचाएगी। सवाल, सूरज मगरिब से कब तुलू होगा? जवाब, कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। वक़्त का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस मुल्क में नाजिल होंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के इलाके दमिश्क में नाजिल होंगे। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को किस दरिया में गर्क होते देखा? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दरियाए नील में गर्क होते देखा। सवाल, जन्नत में जाने वाली पहली औरत कौन होंगी? जवाब, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे को क्या कहते हैं? जवाब, जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे को जन्नतुल फिरदौस कहते हैं। सवाल, कयामत का सबसे पहला सूर कौन फूंकेगा? जवाब, कयामत का सबसे पहला सूर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेगा। सवाल, दोज़ख की सबसे हल्की सजा क्या होगी? जवाब, आग के जूते जिनसे दिमाग खोलने लगेगा। सवाल, क्या औरत नमाज के लिए मस्जिद जा सकती है? जवाब, जा सकती है, लेकिन घर में नमाज अफजल है। सवाल, क्या हैज के दिनों में औरत का कुरान छूना जायज है? जवाब, नहीं, बगैर दस्ताने या किसी रुकावट के कुरान नहीं छुआ जा सकता। सवाल, औरत का नाखून लंबा रखना कैसा है? जवाब, 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना मकरूह है। सवाल, क्या ख्वातीन को जुम्मे की नमाज फर्ज है? जवाब, नहीं, इन पर जुम्मा फर्ज नहीं, लेकिन अगर जाए तो जायज है। सवाल, जादू से बचने की सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है? जवाब, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, आयतुल कुर्सी की तिलावत करना। सवाल, जादू का असर किन चीजों से जाहिर होता है? जवाब, अचानक बीमारी, नफसियाती दबाव, मियाँ बीवी में नफरत, नींद की खराबी वगैरह।